اگر ماں کی گود سے کچھ نہ سیکھا، اور آج دیکھ لیا جائے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، وہی اسی کتاب کے اندر مصنف لکھتے ہیں ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، تو آج اس زمانے میں دودھ پلاتے ہوئے ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے، لیکن اس کی نگاہ سامنے فلم پہ اور ٹی وی پہ ہوتی ہے، اس کی نگاہ سامنے کسی اور چیز پہ ہوتی ہے۔ پہلے زمانے کی مائیں جب اپنے بچوں کو دودھ دیا کرتی تھی، دودھ دینے سے پہلے مائیں وضو کا انتظام کیا کرتی تھی۔ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ دودھ دینے سے پہلے مائیں وضو کا انتظام کرتی تھی، پھر جب دودھ دینا شروع کرتی زبان پہ اللہ اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی۔ اور ایسے بچے جو گود میں دودھ پی رہے ہیں اور ماں کی زبان پہ اللہ اللہ کی صدائیں ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایسے بچوں کو اللہ نے وقت کا ولی بنا دیا ہے۔ اور جن بچوں کو دودھ دیتے ہوئے ماں کی زبان پہ غیبت ہے، ماں کی زبان پہ کوئی اور الفاظ ہیں یا قرآن و سنت کی خلاف ورزی ہے، پھر وہ بچے کیا پرورش پائیں گے، ان کی کیا تربیت ہوگی؟ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ وہی مصنف لکھتے ہیں پہلے زمانے میں، تھوڑا سا پیچھے جائیں، آج کل کی بات نہیں کرتا، تھوڑا سا پیچھے جائیں، آج بھی ایمان والے لوگ ہیں، تھوڑا سا پیچھے جائیں، جب مائیں اپنے بچوں کو دودھ دیا کرتی تھی تو ایک لوری پڑتی تھی، اس لوری میں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوا کرتا تھا۔ اللہ کی قسم جب ذکر کیا جاتا تھا، یہ ذکر سب سے اعلیٰ ہے، یہ ذکر برکتوں والا ہے، اور یہ ذکر کر کے جب دودھ دیا جائے بچے کے دودھ کے ساتھ ساتھ نور بھی وہاں پہ پہنچ جایا کرتا تھا۔ اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن نے کہا والوالدات یرضعن اولادہن، مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں۔ پتہ چلا کہ دودھ پلانا واجب کی صورت میں ماں اپنے خاوند کے نکاح میں ہو اور دودھ بھی ٹھیک ٹھاک ہو اور بیماری بھی کوئی نہ ہو، ایسی صورت میں ماں پر واجب ہے اپنی اولاد کو دودھ پلائے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ دوسری صورت قرآن نے کہا والوالدات یرضعن اولادہن، ماں اپنے بچے کو اپنی اولاد کو دودھ پلائے۔ مفسرین نے جو دوسری صورت لکھی وہ یہ ہے ماں کو طلاق ہو گئی، توجہ توجہ، ماں کو طلاق ہو گئی لیکن خاوند کی عدت میں ہے، طلاق ہوئی ہے لیکن عدت میں ہے، اب بیماری بھی کوئی نہیں، اب دودھ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، اس ماں پر بھی بچے کو اپنا دودھ پلانا واجب ہے۔ اس ماں کو بچے کو دودھ پلانا اس ماں پر کیا ہے؟ زور سے، اس ماں پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ آج دشمنی کی بنا پر، دشمنی کی آڑ میں خدا نخواستہ اس طرح کو کوئی معاملہ طلاق کا آ جائے تو پھر اپنا دودھ نہیں پلاتی، نہ ہی ان کی مائیں پلوانے دیتی ہیں، نہ ہی ان کے والدین پلانے دیتے ہیں، کہتے ہیں طلاق دی ہے تو اب خرچہ اس نے دینا ہوگا۔ یہ تو ہماری باتیں ہیں نا، قرآن نے تو واضح اعلان کر دیا اب یہ خاوند کی عدت میں ہے، دودھ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، بیماری بھی کوئی نہیں، اب اس حقیقی ماں پر واجب ہے کہ یہ اپنے بچے کو خود دودھ پلائے۔ زور
خرچہ باپ کے ذمہ ہے. کس کے ذمہ ہے؟ زور سے کس کے ذمہ ہے؟ باپ کے ذمہ ہے. قرآن کریم نے کہا والوالدات یرضعن اولادہن، والدہ کو چاہیے دودھ پلائے اپنی اولاد کو حولین کاملین. کتنے سال؟ زور سے 2 مکمل سال. 2 سال دودھ کی مدت رضاعت کتنی ہے؟ سارے بولو 2 سال. لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ مدت ان لوگوں کے لیے جو اس مدت رضاعت کو پورا کرنا چاہے، اس مدت رضاعت کو مکمل کرنا چاہے. اس کی مدت 2 سال ہے. 2 سال تک دودھ پلائے. قرآن نے کہا وعلی المولود لہ، والد پر رزقہن وکسوتہن بالمعروف، والد پر ہے خرچہ رزق، خرچہ کپڑوں کا، ہر چیز کا نان و نفقہ، اور خرچہ والد کے ذمہ. لا تکلف نفس الا وسعها، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ماں کے پاس دودھ بھی ہے، ماں کے پاس بیماری بھی کوئی نہیں، اب یہ دودھ نہیں پلاتی، خاوند سے خرچہ لے گی، اب خرچہ زیادہ لے گی. قرآن نے کہا نہیں، اب خرچہ زیادہ نہیں لے سکتے، اس لیے کہ باہر سے پتہ کیا جائے گا. پہلے زمانے میں عورتیں دائیا دوسری عورتیں بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی، جس طرح میرے اور آپ کے محبوب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بھی ہے. آپ کو دائیا لینے آئی تھی نا، دودھ پلانے والی لینے آئی تھی کہ ہم انہیں لے کر جائیں گے. تو اس طرح فرمایا ان سے پتہ کیا جائے گا، جتنی اجرت معاوضہ ان کا ہے یہ اتنی اجرت طلب کرنے کی حقدار ہے. اگر اس سے زیادہ طلب کرے تو قرآن نے کہا لا تکلف نفس الا وسعها، کسی کو اس سے زیادہ، اس کی گنجائش سے زیادہ مکلف نہیں بنایا جائے گا، نہیں تکلیف دی جائے گی. ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ. لا تضار والدۃ بولدها، بچے کی وجہ سے باپ کو بھی تکلیف نہیں دی جائے گی. ولا مولود لہ بولدہ، بچے کی وجہ سے ماں کو بھی تکلیف نہیں دی جائے گی. ہر ایک کو اپنا حق دیا جائے گا. پتہ چلا 3 صورتیں بیان کی گئی. پہلی صورت، ذوق ہو تو میں دوبارہ یاد کرواؤں، زور سے کہیں سبحان اللہ. پہلی صورت، ماں خاوند کے حق کے نکاح میں، زوجیت میں ہے، ساتھ ساتھ دودھ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، بیماری بھی کوئی نہیں. اب اس حقیقی ماں پر اپنی اولاد کو دودھ پلانا واجب. پہلی صورت. دوسری صورت، ماں کو طلاق ہو گئی لیکن یہ عدت کے اندر ہے، اب بھی دودھ پلانا واجب. ماں کو طلاق ہو گئی، اب عدت میں نہیں ہے، دودھ پلانا بھی واجب نہیں ہے. یہ 3 صورتیں. اور اگر تیسری صورت میں خرچہ کس کے ذمہ ہوگا؟ باپ کے ذمہ. کس کے ذمہ ہوگا؟ سارے بولو باپ کے ذمہ. وعلی الوارث مثل ذلک، قرآن نے کہا اگر باپ فوت ہو گیا، اگر باپ دنیا میں نہیں رہا، پھر کس کے ذمہ واجب ہوگا؟ قرآن نے بیان کیا وعلی الوارث مثل ذلک. اب اس کا خرچہ وارث کے ذمہ ہے. کس کے ذمہ ہے؟ کس کے ذمہ ہے؟ وارث کے ذمہ ہے. جتنا یہ میت کے ترکے سے خرچہ لیں گے، میت کے ترکے سے ان کا حصہ بنتا ہے. مثال کے طور پر کسی کا حصہ بنتا ہے 1/3، کسی کا 2/3، کسی کا 3/3. اب وہ اس حصے کے اعتبار سے اس بچے کے وارث بھی بنیں گے.
اس بچے کی کفالت کے وارث بھی بنیں گے. قرآن نے کہا تم وراثت لیتے ہو، اب تمہیں اس کی کفالت کا وارث بھی بننا پڑے گا. زور سے کہیں سبحان اللہ. دوسری سورت قرآن نے کہا وَلَلْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، جو اس بچے کے وارث ہیں، جو اس بچے کے وارث ہیں وہ اس کی کفالت کریں گے. تیسری سورت مفسرین کرام نے لکھی وارث بھی بچے کا کوئی نہ ہو، جائیداد بھی نہ ہو، اور بچے کی کفالت کس کے ذمہ ہوگی؟ پھر مفسرین نے لکھا اس بچے کی کفالت عدالت کے ذمہ ہوگی. کتنی زبردست شریعت ہے. شریعت نے ہر بات کو واضح کیا. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ 2 سال. اگر ان 2 سالوں سے پہلے کسی مجبوری کی بنا پر، یا مجبوری کوئی بھی نہ ہو، بغیر کسی مجبوری کے، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا